دین حق سے کرے خود کو سیراب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب، سیکھیے دین و دنیا کے آداب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دین و دنیا کے آداب کے حوالے سے آج نیا ایپیسوڈ نیکی کیا ہے اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نیکی کے حوالے سے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ بر ہے، با اور را تشدید کے ساتھ۔ لفظ بر، اس کی ڈکشنری میں اگر معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب نیکی ہے، اچھا کام ہے، ہر وہ کام جو اچھے اور گڈ ریوارڈ کے لیے اور اس امید کے لیے جس سے اچھا ریوارڈ ملتا ہے، اچھے ریوارڈ کی امید کے لیے کیا جائے، وہ نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نیکی کی پہچان کے حوالے سے بڑے ہی اچھے انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ مشرق و مغرب یا مختلف جہات، اطراف، سمتیں، ڈائریکشنز، ان کی طرف منہ کر کے عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ نیکی اس کے علاوہ بہت زیادہ وسیع مفہوم بھی رکھتی ہے، اور وہ وسیع مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور پھر اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ آخرت کے دن سے بڑا اچھا مفہوم اس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے کہ آخرت کا دن یہ ہے کہ یہ جو دنیا جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک ٹیمپریری لائف ہے، اور اس کے بعد ایک امورٹل اور پرپیچول لائف شروع ہونے والی ہے جو ایور لاسٹنگ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ آخرت، جب وہ دن آئے گا، اس آخرت میں ہمارے دنیا کے کیے گئے جو بھی ہم نے ٹاسکس کیے ہیں، جو ہم نے اعمال سر انجام دیے ہیں، ان کی بنا پہ ہمیں آگے ریوارڈ، سزا، دونوں صورتوں میں جو عمل جس طرح کیا ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں دا بیڈ ول سفر اینڈ گڈ ول بی ہیپی، اس کے مطابق ریوارڈ ملے گا۔ اور قرآن کہتا ہے، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ اچھے بھاری وزن والے عیش و عشرت والی زندگی میں جائیں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوئے وہ ہاویہ جگہ یعنی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یوم آخرت بھی یہ ہوا، پھر ملائکہ پر ایمان، کتب پہ ایمان، جو آسمانی کتب اور صحائف، سکرپچرز، اپوسلز جتنے بھی اترے ہیں ان سب پہ ایمان لانا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال اللہ کی محبت پر قربان کرنا، اور کن کو دینا؟ قریبی رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، نیڈی پرسنز کو دینا، مساکین کو دینا۔ یہ جتنا بھی مال بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے وہ ہر ایک اپنے ہاں نیکی کی صفت، نیکی کی خصوصیت، نیکی کی ڈیفینیشن اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں،
اور مزید یہ سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے یہ کافی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ صفات مومن میں آ جاتی ہیں، کسی میں بھی آ جاتی ہیں، تو اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہوں گے جو نہ صرف سچے ہیں، جن میں سچائی پائی جاتی ہے، جنہوں نے اپنا صادق ہونے کا وعدہ اپنے اوپر صادق کر لیا ہے، حقیقی معنوں میں صادق کہلائے ہیں، بلکہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی بھی ٹھہرے۔ ناظرین کرام، یہ نیکی، اس کے بارے میں مزید یہ اس کی پہچان کے حوالے سے، اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل وہ جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے، شریعت میں جس کو انکرج کیا گیا ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے، وہ تمام کے تمام کو انجام دینا، یہ در حقیقت نیکی ہے۔ اور ان میں سے ایک ایک چیز بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہ تمام کے تمام نیکی کی فارم میں شمار ہوں گے۔ اور یہی وہ نیکی ہے جو اتنا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے یہ فرمایا کہ یہی والی ساری آیت جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، جو ناظرین کرام ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پڑھ دی، گویا اس میں ایمانیات کی جزیات وہ بھی ساری پوری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے حوالے سے اہم حقوق ہیں، خیرات دینے کے حوالے سے، مال خرچ کرنے کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو گویا جو شخص یہ تمام کام کرتا ہے، وعدہ بھی پورا کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے صبر کرتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ تمام وہ کام ہیں کہ جب وہ یہ کرے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ پہلے سے بھی بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیکی ہے، اور یہی وہ نیکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تعریف کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی آیت پڑھی جو ابھی آپ کو بتائی ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ ایک دوسری اسی حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی چیز کو حقیر نہیں جاننا، ہلکا نہیں سمجھنا، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگر آپ اپنے بھائی کو خوش کن چہرے کے ساتھ، چہرے پہ سمائل لاتے ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، خوش کن چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی نیکی۔ تو یہ نیکی ایک دوسرے کو ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ایک دوسرے سے محبت پیار رکھنا، یہ اپنے ہاں اپنے اندر یہ بہت بڑی نیکی یہ رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت ہے، یہ نیکی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ریوارڈ اور اجر اس کا ضرور ملے گا، اور یہ بھی نیکی کی فارم میں ہی آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب نیکی کا لفظ بولا جاتا ہے، لفظ بر بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر وہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار نیک لوگ لفی نعیم، البتہ نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے، تو ابرار کی تعریف اس حوالے سے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابرار کا جو لفظ بولا ہے اس میں نیکیوں کی تمام وہ اقسام شامل ہیں جس میں کوئی بھی معصیت، کوئی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی شریعت کے الٹ کوئی کام کرنا، ان تمام چیزوں سے بندہ اپنے کردار کو، کریکٹر کو، اپنے عادات کو، خصائل کو اس سے علیحدہ رکھے۔ جب وہ علیحدہ رکھے گا تو یقیناً وہ ان ابرار کی صفت میں شمار ہوگا،
اور ابرار کا ٹائٹل جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بولا ہے سورہ انفطار میں 30ویں سپارے میں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار لوگ، نیک لوگ، لفی نعیم، وہ کیا ہوں گے؟ وہ نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہ ابرار، یہ ہر اس شخص پہ صادق آئے گا جو بندہ نیکیاں در نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، کہ آپ اپنے آپ پر سچ کو لازم پکڑ لیں، یعنی سچ ہی بولنا ہے، سچ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بولنی۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر، یہی سچ ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سچ ہے، سچائی ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور لفظ بر کا ٹائٹل اس پر صادق آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البر یہدی الی الجنہ، اور یہی بر ہے، نیکی ہے جو بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما یزال الرجل یصدق، کہ بندہ جب اپنے آپ کو سچ پہ لگا لیتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، سچ کے علاوہ کوئی اور اپنی زبان سے کوئی لفظ اٹر نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا سچ بولنا، بندے کا سچ کی تلاش میں رہنا اور سچ کی سرچنگ میں رہنا، اور ہمیشہ وہی کام کرنا، اور یہ کوشش کرنا تاکہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جو کذب میں شمار ہو، جو جھوٹ میں شمار ہو، جو فالس اور لوز ٹاکنگ میں شامل ہو۔ یہ ساری کی ساری اقسام اس کی سچ میں آئیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اتنا بڑا ٹائٹل ملتا ہے کہ وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا 7 قسم کی چیزوں کا، اور جس طرح 7 چیزوں کا حکم دیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے روکا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس چیز پہ غور کیجئے کہ وہ 7 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حکم دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کو کرنا اپنے تئیں وہ نیکی ہے، نیکی میں شمار ہوگی، اور نیکی میں بھی شمار ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو یہ سنت سمجھ کے عمل کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، کام کا علیحدہ ثواب ملے گا کیونکہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت کی اتباع اور پیروی کا علیحدہ ثواب ملے گا، یعنی ڈوئل اجر ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نیکی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا حکم دیا وہ بھی، اور پھر جن 7 چیزوں سے آپ نے روکا، ان 7 چیزوں سے رکنا بھی، وہ بھی ہمارے لیے ضروری، اور ایک ایک چیز سے رکنا وہ بھی ہمارے لیے نیکی تصور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی تیمارداری کرنا، اس کا حال احوال پوچھنا، اس کے پاس جا کے خیریت اس کی دریافت کرنا، اس کو جا کے تسلی اور تشفی دینا، اور اس کے لیے اچھے بول بولنا، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ ویسے بھی حق ہے۔ تو یہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بھی حکم دیا کہ وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ، کہ آپ کے پاس کوئی مسلمان چھینک لیتا ہے، سنیزنگ کرتا ہے، چھینک آتی ہے اس کو، تو وہ آپ کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے، آپ نے دینا ہے جواب، یہ ویسے بھی حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ۔ یہاں پہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے، تو اس لیے بندہ اس کو اپنے لیے فرض سمجھ لے کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تیسرا حکم یہ بتایا، آپ نے فرمایا اتباع الجنائز، جنازوں کی پیروی کرنی ہے، یعنی جنازہ پڑھنا ہے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حکم دیا ہے اپنے صحابہ کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مظلوم کی مدد کرنا، اس کا بھی حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
کسی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی دعوت کو اٹینڈ کرنا، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کی دعوت ہو تو اس پہ جانا ہے، بلکہ کوئی شخص دین کی دعوت دیتا ہے، اچھے کام کی طرف بلاتا ہے تو اس پہ جانا اور اس کی اس دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا، اسی طرح آپ نے کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے۔ آپ نے روکا، صحابی فرماتے ہیں نہانا عن خواتیم الذہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی رنگ پہننے سے، سونے کی جو مندری ہے، انگوٹھی ہے، اس کو پہننے سے منع کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے، اب اس سے رکنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے چاندی کے برتن میں، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس سے رکنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قسم کے ریشم جو حدیث میں بیان ہیں، مصر کا بنا ہوا ریشم جو اس وقت معروف تھا، آپ نے فرمایا عن القصی عن لبس الحریری والاستبرقی والدیباج، کہ آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ریشم کی اقسام ہیں، فیبرک کی اقسام ہیں، ان ساری چیزوں کو مردوں کے لیے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے رکنا مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ گویا ایک ایک ان میں سے کام جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ضروری، وہ نیکی تصور ہوگا، اور جس چیز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، اپنے دامن کو اس سے دور کر لینا اور اپنے کردار کو کبھی بھی اس سے داغدار نہ ہونے دینا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور مومن اگر یہ کام کر لیتا ہے تو یقیناً اس نے نیکی کی روح کو پا لیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہے گئے اس قول کے مطابق اس نے بہت بڑی نیکی کو پا لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر اور صلہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی ہی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اسی نیکی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے اور صحابہ کو پکار کر کہتے ہیں یا معاشر التجار، اے میرے تاجر بھائیوں، تاجروں، بزنس مین طبقہ والوں، یعنی جو بھی لوگ ٹریڈرز تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، جو بھی اس وقت کا بزنس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کمپنی کیے ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی حضرت رفاع بیان کرتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی رفعوا ابصارہم، انہوں نے اپنی نظریں اوپر کی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہوں نے اپنی نظریں اونچی کیں بلکہ مدوا اعناقہم، انہوں نے اپنی گردنیں بھی ایسے اوپر، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکڑا کر انہوں نے دیکھنا چاہا کہ ہم توجہ حاصل کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصاً ہم سے مخاطب ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ بے شک تاجر لوگ قیامت والے دن فجار یعنی فاسق، فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے، گناہ گار بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سے ان کی زندگی میں بے شمار لغزشیں، غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جب انہوں نے اپنے تجارتی امور سر انجام دیے ہیں۔ جھوٹی قسم کھا لی ہے، ممکن ہے، کیونکہ یہ ایسی بڑی لغزش ہے، غلطی ہے کہ جس سے بندے کی تجارت خالص کی بجائے امپیور اور ناخالص ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقی عبادت بننے سے قاصر رہتی ہے۔ اگر بندے نے مال بیچتے وقت مال کا عیب چھپا لیا اور مال کو صحیح اس کی کوالٹی لوگوں کے سامنے، گاہک کے سامنے، کسٹمرز کے سامنے پیش نہ کی، تو گویا اس نے بھی اپنی حقیقی تجارت، جو حقیقی صحیح شرعی تجارت ہونا چاہیے تھی، وہ بھی اپنی تجارت کو صحیح شرعی نہیں کر سکا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر فاسق و فاجر بن کے اٹھائے جائیں گے، ہاں مگر وہ تاجر من اتق اللہ، جو تاجر اللہ رب العزت سے ڈر گیا، یعنی اللہ سے ڈرا ایسا کہ اس نے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھی، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام تجارتی امور اس نے حقیقت میں شرعی احکام کے مطابق اس نے سر انجام دیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَبَرَّ،
کہ ایک طرف اس نے اللہ سے تقوی، اللہ کا خوف، خشیت اختیار کی، اور دوسرے نمبر پر اس نے نیکی کا کام کیا، ساری کی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اور تیسرے نمبر پر وصدقہ، اس نے سچ بولا۔ جو تین خصوصیات جس تاجر میں یہ ہوئیں، جو حدیث ثابت کرتی ہے، یقیناً وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں کل کامیاب، کامران، سکسیسفل اور ٹرمپنگ کیفیت میں ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اور اس کا یہ سچ بولنا، یہ نیکی والا کام کرنا، اور ہر معاملے میں صحیح شرعی امور سر انجام دینا، یہ ایک ایک کام کرنا، یہ ہمیشہ ہی نیکی میں ہی شمار ہوگا، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیکی کے حوالے سے فرمایا، آپ ایک دن یعنی حج کے موقع پہ عرفہ کے روز اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز گھوڑوں کی، اونٹوں کی چلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چھڑی تھی، آپ نے اس کی طرف اس کے ساتھ چھڑی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، مخاطب ہو کے کہا، علیکم بالسکینہ، سکون لازم پکڑو، آہستگی سے آؤ، گھوڑوں کی مسابقت کرتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے نہ آؤ۔ کیوں؟ ان البر لیس بالایذاع، کیونکہ نیکی جب کی جاتی ہے تو اس طرح ایک دوسرے سے آگے بھاگ کر، ایک دوسرے کو پھلانگ کر، دوڑ لگاتے ہوئے نہیں کی جاتی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی، اور ایک دوسری حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ، علیکم بالسکینہ، تمہارے اوپر سکون طاری ہو، بھاگ کے نہ آؤ، دوڑ کر نہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم دوڑ کے آؤ گے، تمہاری توجہ، تمہارا دھیان وہ صحیح معنوں میں عبادت میں نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ کا قرب اور نیکی حاصل کرنا ہے۔ جب نیکی ہی حاصل نہیں ہوگی تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ آؤ، جو تمہیں نماز مل جائے فصلوا، وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم سے فوت ہو جائے، کوئی 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، اس کو بعد میں پورا کر لو۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہاں پہ بھی اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم مسابقت نہ کرو، نیکی کو سکون کے ساتھ کرو، تاکہ تمہارا خالص دھیان اور توجہ اور فل کنسنٹریشن وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو، اور تم نیکی کی حقیقی روح اور اسپرٹ جس وجہ سے تم نیکی کرنے آئے ہو وہ پالو۔ تو یہ مقصد تھا، اور اسی نیکی کے حوالے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، جب صحابی کہتا ہے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر، نیکی کے بارے میں کہ نیکی کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھی عادت کا نام ہے۔ ہر وہ عادت، ہر وہ خلق اور ہر وہ کام، ہر وہ ٹاسک جو بندہ اپنے کردار و عمل سے سر انجام دیتا ہے، اور وہ ایسا سر انجام دے کہ جس کی اللہ کی شریعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ جس کو انکرج کرتی ہو، انڈورس کرتی ہو، وہ نیکی ہے۔ والإثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک۔ آپ نے صحابی کو فرمایا گناہ وہ جو تیرے سینے میں کھٹکے، جس سے تیری کام کرتے تیری ہارٹ بیٹ ایسے تیز ہو جاتی ہے کہ تجھے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، ان یطلع علیہ الناس، کہ اس کام کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگ گیا تو بہت معاملات خراب ہوں گے۔ جو تو لوگوں سے بچتے ہوئے کرتا ہے کام کہ لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے، کرہت ان یطلع علیہ الناس، تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے، گویا سمجھ لے کہ وہ تیرا کام ٹھیک نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے دین اور دنیا کے حوالے سے جتنے بھی ہم معاملات طے کرتے ہیں، ہر عمل میں، ہر کام میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں شریعت اسلامیہ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ اس کو انڈورس کرتی ہے، اس کو کرنے کا حکم دیتی ہے، تو یقیناً وہ کام نیکی کا ہے، اس کو بلا جھجک، وداؤٹ ہیزیٹیشن ہمیں وہ کام ایبرپٹلی فوراً ہمیں وہ کر لینا چاہیے، اور وہ اللہ کے ہاں وہ نیکی تصور ہوگی۔ اور ایسا کام
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، شریعت منع کرتی ہے، تو اس کام سے فوری رک جانا یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے، اور یہی ہمیں دین سکھاتا ہے، اور یہی دنیا کے لحاظ سے بھی ادب ہے اور ایتھکس میں شمار ہوتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے صحیح تعلیمات اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین حق سے کرے خود کو سیراب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب۔ سیکھیے دین و دنیا کے آداب، تاکہ جیون ہو سرسبز و شاداب۔ سیکھیے دین و دنیا کے آداب۔